بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ میں نے آپ سے بار بار عرض کیا تھا کہ معاملہ عدالت میں جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تمام لڑائی جو سڑکوں پر ہو رہی ہے، یہ تمام لڑائی جو جلسوں میں ہو رہی ہے، بیانات میں ہو رہی ہے، اسے عدالت میں لے جانا ہوگا، عدالت میں جائے گا، عدالت خود اس معاملے میں انٹروین کر سکتی ہے، اور اب وہ ہو گیا ہے۔ یہ جو مذاق ہو رہا تھا عمران خان صاحب کے مقدمے کے معاملے میں کہ زبیر نیازی تھانے پہنچے، اس کو سمجھیں، تھانے پہنچے اور وہ یہ بتاتے ہیں پورے شہر میں لائٹ تھی، پورے شہر میں لائٹ تھی، تھانے میں لائٹ نہیں تھی۔ تھانے میں لائٹ نہیں ہے تو مقدمہ درج نہیں ہو سکتا، کمپیوٹر نہیں چل رہا، کچھ ہو نہیں سکتا، اور وہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ مقدمہ درج نہیں ہو سکتا، لائٹ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے بیٹھ گئے اور لائٹ کا انتظار کرنے لگے۔ روشنی نہیں آئی، روشنی نظر نہیں آئی، لائٹ نہیں آئی، اور پھر اس کے بعد زبیر نیازی اور ان کی ٹیم جا کر ایک الیکٹریشین کو لائے اور لا کر کہا ٹھیک کرو اسے۔ اس نے لائٹ فکس کر دی، لائٹ فکس ہو گئی، اور پھر اس کے بعد تھانے کا متعلقہ عملہ غائب ہو گیا۔ وہ پھر ایف آئی آر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے رہے۔ اگلی صبح گئی اور ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ پولیس نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ کسی اور کو لے آئیں، ایف آئی آر درج ہو جائے گی۔ اس ملک کا وزیر اعظم اگر اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتا تو پھر کون کروا سکتا ہے؟ ایک عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا؟ اور اب عدالت نے ایک یہ کہا ہے کہ قومی لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ایف آئی آر درج کریں، 24 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر درج کریں۔ عدالت نے یہ حکم سب سے پہلے عمران خان صاحب کے معاملے میں دے دیا ہے۔ توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان پر حملے کا مقدمہ اب تک درج نہیں ہوا۔ عدالت نے آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو طلب کیا۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ ایف آئی آر کے اندراج سے متعلق زیادہ نہیں جانتا۔ ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی گئی تھی، شاید اب تک درج نہیں ہوئی۔ مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایف آئی آر نہ ہونے کا مطلب ہے اب تک پولیس تحقیقات شروع نہیں ہوئی۔ پولیس نے تحقیقات نہیں کی تو ممکن ہے کہ جائے وقوع سے شواہد مٹا دیے گئے ہوں۔ اس طرح کے کیس ثبوت متنازع اور بعد میں عدالت میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت پولیس خود ایف آئی آر درج کر سکتی ہے۔ 90 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا، ابھی تک ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی ہے، جس پر آئی جی پنجاب نے بتایا کہ حکومت پنجاب چودھری پرویز الہی کی اور خود پی ٹی آئی کی ایف آئی آر درج کرنے سے منع کیا۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے موجود ہیں۔ شاہ محمود قریشی لبرٹی میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب اگر ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے تو لعنت تیری وردی پر۔ بہت ہی قابل اعتراض الفاظ، لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف والے تو ایف آئی آر لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ درج نہیں ہو رہی۔ باقی رہ گئے چودھری پرویز الہی۔ چودھری پرویز الہی عمران خان سے ملنے جاتے ہیں، مونس الہی ملنے جاتے ہیں، مونس الہی ٹویٹ کرتے ہیں عمران خان کے ایک بیان پر، اور بیان ہے کہ چودھری پرویز الہی کا قصور نہیں ہے، سسٹم کا قصور ہے، اور مونس الہی کہتے ہیں شکریہ جناب۔ تو چودھری پرویز الہی کا بھی قصور نہیں ہے، اور آئی جی پنجاب کہہ رہے ہیں کہ حکومت پنجاب نے منع کیا ہے۔ تو پہلے تو آپ اس میں سے پی ٹی آئی کو نکال دیں جو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، مدعی بن رہی ہے۔ تو پھر رہ گئے چودھری پرویز الہی، ان کے بارے میں عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور آئی جی پنجاب کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے منع کیا۔ ہمارے دوست ہیں رضوان غلزئی، یہ عمران خان صاحب کی جب وہ پرائم منسٹر تھے تو پرائم منسٹر آفس کی بیچ کور کرتے تھے ایکسپریس کے لیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے پوچھا کہ کیا چودھری پرویز الہی صاحب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں، لیکن حمزہ شہباز کی حکومت نہ رہے، وہ ہمارے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے یہ حکومت ہے۔ تو عمران خان صاحب نے تب یہ بتا دیا تھا، اور جو 23 کو ہوا بے شرمی کی انتہا، جو 24 کو ہوا، جو 25 مئی کو ہوا، وہ کیا تھا؟ گھروں میں کودتی پولیس، بچیوں کو مارتی پولیس، عورتوں پر ہاتھ اٹھاتی پولیس، کارکن نہ ملنے پر باپ اور بھائی کو لے جاتی پولیس، اور پولیس کا آفیسر جس کی نجی تصاویر ایک خاتون کے ساتھ وہ بھی وائرل ہونے لگی سوشل میڈیا پر،
وہ آ کر باقاعدہ کریڈٹ لے رہا تھا. پولیس لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہی تھی, دروازے توڑ رہی تھی. علامہ اقبال کے گھر میں گھس گئے تھے بے شرم, اور ان کی بہو کے گھر کا دروازہ توڑ دیا تھا ان لوگوں نے. یہ وہ پولیس ہے, اور یہ پولیس مکمل ظلم کر رہی تھی, جیسا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اب چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کا پرانا بیان بھی سامنے آ رہا ہے. تو پھر اگر آپ ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھ رہے, ان تمام خبروں کو نہیں سمجھ رہے آپ, تو پھر آپ نیوز چینل دیکھنا چھوڑ دیں اور پوگو دیکھیں. پوگو دیکھیں, اور جو انجوائمنٹ اصل میں ملنی چاہیے آپ کو, آپ وہ انجوائمنٹ لیں. اس کو کیا دیکھنا ہے؟ تو بہرحال یہ ایف آئی آر درج کرنے سے منع کیا گیا تھا. چیف جسٹس صاحب نے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کو 24 گھنٹوں میں حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر مقدمہ درج نہ ہوا تو از خود نوٹس لے لیں گے. اور اب اس کے بعد جو ہے اعظم سواتی صاحب کا معاملہ, عدالت نے اعظم سواتی صاحب سے بھی بات کی اور کہا ہے آپ کے ساتھ جو ہوا بہت دردناک ہے. اعظم سواتی عدالت کے باہر تھے, انہوں نے کہا میری ویڈیو اصلی ہے, میں جج صاحبان کو اس جگہ لے جا سکتا ہوں جس جگہ میں ٹھہرا تھا. اور چیف جسٹس نے کہا بہت دردناک ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اور اس معاملے میں عدالت محتاط ہے, کیس کو قانون کے مطابق دیکھیں گے. چیف جسٹس نے مکالمہ کیا آپ کبھی سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرے. اس پر اعظم سواتی نے جواب دیا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں کوئٹہ فیڈرل لاج میں ٹھہرا تھا. اس موقع پر اعظم سواتی نے سوال کیا کیا میں مبینہ ویڈیو آپ ججز کے علاوہ کسی کو دکھا سکتا ہوں. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پیمرا اور پی ٹی اے کو مبینہ ویڈیو ہٹانے کا حکم دے دیتے ہیں. اس پر پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا ہو سکتا ہے جو ویڈیو بنائی جائے وہ ویڈیو نہ ہو جو مجھے بھیجی گئی ہے. اب آپ خود سن لیجئے, دیکھ لیجئے, جو مجھے بھیجی گئی ہے, یہ بار بار کہا جا رہا ہے یہ 2 ویڈیوز ہیں. ہمارے جو صحافی بار بار دعویٰ کر رہے تھے ٹوٹے جوڑ کے ویڈیو بنا لی گئی ہے, وہ تو وہ ویڈیو ہے جو کوئی اپنے موبائل فون پر بیٹھ کر سستے سے بغیر ہائی اینڈ گرافکس والے موبائل فون پر بھی بیٹھ کر بنا لے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں جو مجھے بھیجی گئی ہے. تو یہاں معاملہ ہوا, اور اعظم سواتی جو ہیں انہوں نے اس موقع پر عدالت عظمیٰ کے باہر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ان کے چیف آف آرمی سٹاف صاحب سے تعلقات ہیں. یہ وہی اعظم سواتی ہیں جنہوں نے آرمی چیف پر الزام لگایا اور کہا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مبارک ہو, کرپشن لیجٹمائز ہو گئی ہے. اعظم سواتی صاحب اس ٹویٹ کے بعد گرفتار کر لیے گئے تھے. ایف آئی اے نے بتایا کہ اس ٹویٹ کے بعد, متنازع ٹویٹ کے بعد گرفتار کیا گیا اعظم سواتی صاحب کو. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی توسیع میں, ان کی توسیع میں میرا ایک کردار ہے, یہ بھی اعظم سواتی نے آج بتا دیا ہے. اب یہ چیزیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں, اور اس معاملے میں بھی عدالت نے کہا کہ انصاف کریں گے. ایک تحقیقات ہو رہی ہیں جو سینٹ کی کمیٹی بھی کر رہی ہے. عدالت تحقیقات کا انتظار کر رہی ہے, اس کے بعد عدالت اس معاملے میں حکم دے گی. اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ میری اہلیہ, بیٹی, یہ لوگ ملک چھوڑ گئے ہیں. اور اب میں آخر میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے. یہ خط عمران خان صاحب نے صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو لکھا ہے, اور عارف علوی صاحب کو لکھے گئے خط میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان کی افواج کے سپریم کمانڈر ہیں. 2 آفیسرز نے, 2 ملٹری بیوروکریٹس نے, عمران خان صاحب کے الفاظ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پریس کانفرنس کی. عمران خان صاحب کا الزام ہے کہ مکمل سیاسی پریس کانفرنس تھی اور اس میں ٹارگٹ کیا گیا مجھے. عمران خان صاحب کا الزام یہ ہے کہ ایک ایسی پریس کانفرنس سے آپ روکیں. 2, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا آفس اور ان کا عہدہ ہے وہ جاری کرے انفارمیشن ڈیفنس میٹرز سے متعلق, فوج کے میٹرز سے متعلق, اور جو سیاسی اور دیگر معاملات ہیں ان پر گفتگو نہ کریں. اس بات کو بھی یقینی بنائیں کیونکہ آپ سپریم کمانڈر ہیں افواج پاکستان کے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو سائفر ہے, اس سائفر کے معاملے پر جب میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر تھا تب بھی, اور جب شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے منصب پر آ گئے تب بھی 2 اجلاس ہوئے. دونوں اجلاس میں ڈیمارش کرنے کا فیصلہ کیا گیا. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں اجلاسوں میں جو مداخلت ہے, بلیٹنٹ انٹرفیئرنس, اس کو مانا گیا اور اس کو بہت سنگین معاملہ سمجھ کر ہی ڈیمارش کرنے کی بات کی گئی. لیکن بعد میں اس کو روٹین میٹر بتا دیا گیا. تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بات کی ہے تو وہ اس معاملے میں جو قومی سلامتی کونسل کا کمیٹی کا اعلامیہ ہے, دونوں وزیر اعظم ان کے انڈر
اس کو جھٹلا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ سوال کیا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کا جواب ملنا چاہیے کیونکہ جو کچھ ہوا اس اجلاس میں وہ توثیق کی گئی اس کی معاف کیجیے گا دوسری بار میں بھی. تو پھر وہ ہمارا موقف ہے, پاکستان کا موقف ہے اس معاملے پر, اور ہم نے امریکی سفیر کو ڈیمارش کر دیا ہے. اب ہم اسے کاغذ کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں, اور اب ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روٹین میٹر ہے تو پھر ہم اس معاملے کو جس کا فیصلہ کر دیا ہماری قومی سلامتی کمیٹی نے 2 بار, دوسری بار میں اس کی مکمل توثیق کی گئی, اس معاملے پر پھر ہم ایک دوسرا موقف سامنے رکھ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے پر آپ دیکھیے اس معاملے کو. یہ لیٹر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے, صحافیوں نے شیئر کر دیا ہے سوشل میڈیا پر. شیریں مزاری صاحبہ نے خود اس کو پوسٹ کیا ہے, اور اس لیٹر میں عمران خان صاحب نے صدر پاکستان سے مطالبہ کیا ہے. صدر پاکستان نے سائفر کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہوا ہے. اس معاملے پر اب تک کچھ نہیں ہوا ہے. اس وقت کے جو ڈیپٹی اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے, انہوں نے بھی خط لکھا ہوا ہے. اس معاملے پر اب تک کچھ نہیں ہوا ہے, تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ارشد شریف صاحب ہیں, ان کی والدہ پوسٹ مارٹم رپورٹ مانگ رہی ہیں. ان کی والدہ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ مانگی, اسپتال والے نہیں دے رہے تھے, پولیس کے پاس ہے, پولیس سے کہا, پولیس نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. تو ان کی والدہ پہنچ گئی ہیں عدالت. عدالت نے اب فوری پوسٹ مارٹم رپورٹ دی جائے اس درخواست پر اگلی سماعت رکھی ہے 15 نومبر کو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.